السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں جناب مولانا یمان صاحب۔ الحمدللہ انہوں نے اسی سال رمضان المبارک سے پہلے ہمارے محبوب اور ہر دل عزیز ادارے جامعہ اشرفیہ راندیر، جو 160 سالہ قدیم ادارہ ہے، وہیں سے انہوں نے اپنے عالمیت کے سفر کو، تعلیمی سفر کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوب دین کا کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب ترقیات سے نوازے۔ ناظرین، یہ جو ہمارا آسان دین چینل ہے، جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور دینی پیغامات ویڈیو کی شکل میں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ناظرین بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محنت ایک ہی کی سامنے نظر آتی ہے، لیکن پردے کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ تو یہ عاجز بطور خاص آج کی اس مجلس میں ہمارے اس چینل کے جتنے معاونین ہیں اور جو ٹیم ورک ہے، اس پوری ٹیم ورک کا تعارف اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس میں سر فہرست ہمارے یہ بھائی یمان ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے جیسے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے طالب علم بھی رہے ہیں۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات سے، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ صالحیت اور صلاحیت دونوں باتوں سے رب کریم نے انہیں نوازا ہے۔ مزاج شناس، رمز شناس، خدمت گزار، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید کمالات سے مالا مال فرمائے، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آسان دین چینل کے بارے میں ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ ویڈیوز آپ کے پاس جو پہنچتے ہیں، یہ بہت سارے مراحل سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس مبارک موقع پر، اس اہم موقع پر سب سے پہلے تو یہ عاجز اللہ عز و جل کا شکر گزار اور سرب سجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں دینی پیغامات بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے۔ آپ بھی دعا فرما دیں اور کومنٹ میں آمین بھی لکھ دیں۔ اس کے بعد ہم اپنے اہل خانہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سب سے پہلے گھر والوں کے ہیلپ اور تعاون کی ضرورت رہتی ہے، تو ان کے تعاون کے بغیر یہ کام آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہماری ٹیم، جس میں بھائی یمان سر فہرست ہیں، اور بھی افراد ہیں، ہم ان سب کے دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اگر یہ ٹیم ورک نہ ہوتا، ان کا تعاون نہ ہوتا، ہیلپ نہ ہوتی، تو یہ عاجز تو اپنی بات پیش کر کے نکل جاتا ہے، لیکن پوری کوشش، پوری محنت یہی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو ناظرین، آپ اس محنت کو سمجھیں کہ کتنی محنتوں کے بعد یہ پیغام آپ تک پہنچتا ہے۔ بہرحال آج تو ہم آپ کی خدمت میں بھائی یمان جو ہے، یہ پردے کے پیچھے سے خدمت کرتے تھے۔ اب الحمدللہ اسی سال انہوں نے اپنے عالمیت کے سفر کو مکمل کیا ہے، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ اب آپ کو پردے کے سامنے بھی آنا ہے اور ہمارے ناظرین کے سامنے اب سے دینی پیغامات بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کرنے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج ان کی بسم اللہ کراتے ہیں، اس میدان کی آج ان کی بسم اللہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے چینل کے تعلق سے یا دینی پیغامات، دین کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کریں گے۔ ان کے لیے دعا ہے، ان کے بھائی کے لیے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے، خوب اللہ تعالیٰ ان سے دینی خدمات لیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجتیں، جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آپ حضرات بھی ہماری پوری ٹیم کے لیے، بھائی یمان کے لیے خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ اور انشاءاللہ اب ہم مولانا یمان صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ ناظرین کے سامنے کوئی بھی پیغام اپنے چینل کے تعلق سے یا دینی پیغام جو اس وقت آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے، کھول کر بات پیش کریں۔ یہ ان کی بسم اللہ ہے۔ ضرور آپ ان کے لیے کومنٹ باکس میں حوصلہ افزائی اور اپریشیٹ کے کلمات ضرور لکھیے گا۔ جزاکم اللہ۔ جی بھائی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عاجز کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ حضرت الاستاذ مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم کا جو دینی اور اسلامی چینل ہے، جس پر مختلف موقعوں پر الگ الگ دینی مسائل اور اصلاحی بیانات پیش کیے جاتے ہیں، اور ان دنوں رمضان المبارک کی مناسبت سے روزانہ رات کو درس قرآن مجید اور سوال جواب کی مجلس کا مبارک سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے اس میں شرکت کی بھی درخواست ہے۔ یقین جانیے یہ کام بہت زیادہ محنتوں کے ساتھ اور بہت زیادہ کوششوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت مفتی صاحب اپنا قیمتی وقت روزانہ آپ حضرات کے لیے نکالتے ہیں اور اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور اس ویڈیو کے لیے بھی کئی سارے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے تو یہ ریکارڈنگ ہوتا ہے، پھر اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ، پھر اس کو اپلوڈ وغیرہ کرنا، اس میں بہت زیادہ محنتیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ جو اس میدان میں آئے ہوئے ہیں، یعنی جو یوٹیوبر حضرات ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا محنت طلب کام ہوتا ہے۔ جی بھائی، تو اس میں بہت زیادہ محنت اور مشقت ہے، اور آپ لوگوں کی کومنٹس اور آپ لوگوں کا دیکھنا، اس ویڈیو کو شیئر کرنا، یہ ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور ہماری ہمت اس سے بڑھتی ہے اور کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اسی طرح بنے رہے اور ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ الحمدللہ اس چینل کی اسی طرح بہت ساری خدمات ہے۔ اسی چینل کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی خوب تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ ان نیک کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معمولات میں اور 4 چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ثبوت ہمیں حدیث شریف میں ملتا ہے۔ حدیث شریف کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی خوب کثرت کیا کرو، جن میں 2 باتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو گے، اور 2 باتیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں۔ وہ 2 باتیں جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو گے وہ ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 باتیں جس کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذکر اور 2 باتیں ہمیں بیان فرمائی ہے۔ اس میں پہلا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ بڑا مختصر اور آسان عمل ہے، جس کے لیے ہمیں نہ محنت لگتی ہے اور نہ کچھ وقت لگتا ہے، بلکہ ہم اپنے کام کاج کی مشغولی کے ساتھ اس عمل کو خوب زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہ بہت اہم اور بڑی چیز ہے۔ اس کا اندازہ قرآن مجید کی آیت سے لگایا جا سکتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نعمتیں ملے گی اس میں سب سے زیادہ اور اہم جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بتلایا ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ کتنی بڑی چیز ہے، جو ہمیں مختصر اور آسان عمل کے بدلے میں مل رہی ہے۔ تو اس کو خوب کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفر اللہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور مختصر استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر عربی میں نہ آئے تو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری بخشش فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کا بھی وہی بدلہ ہے جو ہمیں لا الہ الا اللہ کا بدلہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ اور تیسری اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ حدیث شریف میں جنت کے سوال اور دوزخ سے پناہ کی ایک بڑی فضیلت اور ایک انوکھی چیز ملتی ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دو، اور جب جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود عرض کرتی ہے کہ اللہ اس کی جہنم سے حفاظت فرما لیجئے۔ جب جنت اور جہنم خود ہمارے بارے میں سفارش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس لیے ان چاروں عمل کو خوب کثرت سے کریں، اور ہم اس کو ساتھ میں بھی پڑھنا چاہے تو ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کی خوب کثرت کریں اور خوب اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم تمام کو سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے الحمدللہ ہمارے مولانا یمان صاحب کی آج الحمدللہ اس میدان میں بسم اللہ ہو گئی۔ آپ تمام حضرات سے پھر سے درخواست ہے ان کے لیے ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، ہمارے اس سفر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ یہ جو ہمارا آسان دین کا چینل کا جو دینی سفر ہے اس میں ہم اور آگے بڑھیں اور آپ تک اچھی اچھی باتیں، ضروری باتیں، دینی پیغامات جس سے اللہ خوش ہو ایسی باتیں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔